إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لائق صدر احترام بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، عظمت، شان اور اعلیٰ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر سے خطبے میں مختصر طور پر ہم ان لوگوں سے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان تھے۔ یہ وہ انسان تھے جن سے رب راضی ہو چکا تھا، جن کو جنت کا پروانہ اس دنیا میں مل چکا تھا، جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتا تھا، جن میں سے ایک کی وفات پر فرشتوں نے آ کر غسل دیا، جن میں سے ایک کی وفات پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ایسے معزز اور عظمت سے بھرے شخصیات سے متعلق کچھ باتیں آج ہم جاننے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ وہ شخصیات انبیاء کرام کے بعد جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور عظمت والے ہیں، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو انسان حالت ایمان میں ملاقات کرتا ہے اور اسی حالت ایمان میں وفات پاتا ہے تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا اور اسی ایمان کی حالت پر وفات پانے والے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام جن کے متعلق آج ہم سنیں گے کہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے، صحابہ کرام کون ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور اعلیٰ ہے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان کو سننے کے بعد ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ ان کی عظمتوں کو ہم کیوں سنیں، ان کی عظمتوں کا سکہ ہم اپنے دل و دماغ میں کیوں بٹھائیں، صحابہ کرام سے کی عظمت کو تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ عز و جل نے ان صحابہ کرام کو اتنا محترم بنایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بشارت آپ کے آنے سے پہلے نازل فرمائی تھی، اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کی خبریں سنائی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا یہ نام ہوگا، ان کی صفات یہ ہوگی۔ تو ایسے ہی اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کے عظمت کے تعلق سے جہاں قرآن کریم میں بیان فرمایا، ویسے ہی اللہ نے صحابہ کرام سے متعلق تورات اور انجیل
انجیل میں بھی باتیں بیان فرمائی۔ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے ایک پہلو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے متعلق خبریں اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، وہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی کے صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر انتہائی سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پر ان کی پیشانیوں میں دیکھیں گے کہ ان کے سجدے کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ صحابہ کرام کی مثال اللہ نے تورات میں بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کے چہروں پر ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشانات ہوں گے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے پائیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کی جستجو میں زندگی گزارتے ہوئے آپ ان کو پائیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے علامات ہوں گے۔ یہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائی۔ ومثلہم فی الانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کے بارے میں انجیل میں یہ بیان فرمایا کزرع اخرج شطأہ، زراعت، اس زراعت کی مثال، اس کھیتی کی مثال۔ اب کھیت میں جب ہل جوڑ کر دانے کو زمین میں دبایا جاتا ہے، دانا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل سکے، لیکن اللہ اپنے قدرت سے اس دانے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ دانا زمین کو پھاڑ کر اپنا کونپل باہر نکالتا ہے، پھر وہ کونپل مضبوط ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو تقویت اور طاقت دینے کے ساتھ مضبوط اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، جس سے کسان کو انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب شروع میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے وہ انتہائی کمزور تھے، ایک ایسے ہی پودے کی طرح جسے کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کرام شروع میں کم تھے، کمزور تھے، اقلیت سے اسلام کا آغاز ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے دائرے میں اتنا پھیلایا، اتنا وسیع کیا، صحابہ کرام کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ اللہ کے نبی کے زندگی ہی میں عرب سے باہر اسلام نکل چکا تھا۔ ملک شام، فارس اور روم کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوتیں پہنچ چکی تھیں۔ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان و علی کے زمانے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، ان لوگوں کے زمانے میں اسلام تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ مختصر اور قلیل مدت کے عرصے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ شروع میں کمزور تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوطی عطا کی، وہ جب طاقتور ہوئے، اپنے بل پر کھڑے ہوئے، تو جس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوئی۔ اور یہ کفار جو ان کو دیکھتے ہیں، یغیظ بہم الکفار، کفار کو ایسا دیکھنا ناپسند گزرتا ہے، ان کی آنکھوں میں یہ چبھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثالیں تورات اور انجیل میں بیان فرمائی۔ آپ صحابہ کرام کی عظمت کا، ان کی شان کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جو ایمان لایا تھا وہی ایمان یا ویسے ہی ایمان لانے کا اللہ نے مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تب تم کامیاب رہو گے، تب تمہاری کامیابی قابل قبول ہوگی۔ یعنی میرے اور آپ کی ایمان کی قبولیت صحابہ کرام کے ایمان کی طرح پر، میرے اور آپ کی ایمان کی قبولیت کا ضامن صحابہ کرام کا ایمان ہونا چاہیے۔ جس انداز سے وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اپنی تمام ضرورتیں صرف اور صرف رب العالمین سے مانتے تھے، اسی انداز سے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار اور اسٹینڈرڈ بنایا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کرام کا ایک مقام اور مرتبہ آپ یوں بھی دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے کہا والذین آمنوا
وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد اور کوشش انت تک کی کوششیں کرتے تھے، والذین آووا ونصروا وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصاری صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں ایمان والے یہی ہیں۔ تو اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے کہا کہ حقیقی ایمان صحابہ کے پاس تھا۔ انصار اور مہاجرین وہ جو اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی وسیع بنائی زندگی چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی عبادت کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کرائے، اور وہ جو مدینہ میں تھے ان مہاجرین کو اور ان مہاجرین نے جو ایمان لایا تھا اس ایمان کو اور ان ایمان والے کو جنہوں نے پناہ دی، انصاری صحابہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک هم المؤمنین حقا، حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہی ایمان والے ہیں، تو اللہ کی گواہی کے بعد مجھے اور آپ کو کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے جو مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ان کی عظمت کا سکہ اپنے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو چکا۔ وہ صحابہ کرام جو اس دنیا میں زندگی انہوں نے گزاری، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد وہ اس دنیا سے گزر چکے، جن سے میرا آپ کا رب راضی ہو چکا، تو مجھے اور آپ کو ان صحابہ کرام سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو شروعات میں ایمان لائے تھے، ایک دم انیشل سٹیج میں جو لوگ ایمان لائے تھے، انصار سے بھی مہاجرین میں سے بھی، والذین تبعوہم بإحسان، اور جو انصار اور مہاجرین کے طریقے کی پیروی کرے گا احسان کے ساتھ، والذین تبعوہم بإحسان۔ اس آیت پر غور کریں تو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کا مقام انصار کے مقام سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ نے انصار سے پہلے مہاجرین کا ذکر اس آیت میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان میں صحابہ کرام میں جو مقام اولا پر فائز ہیں وہ مہاجرین ہیں، اس کے بعد انصاری صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اللہ نے انصار کا نام مہاجرین کے بعد ذکر کیا۔ تو دیکھیں یہ مہاجرین ہوں کہ انصار ہوں اور احسان کے ساتھ ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے، ان کے نشان قدم کو تلاش کر کے اپنے نشان وہاں رکھنے والے، ان کے منہج کو اپنانے والے، ان کے راستے کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تین گروہ ایسے جن سے اللہ راضی ہو چکا، ایک مہاجرین کا گروہ، ایک انصار کا گروہ، تیسرا وہ گروہ جو ان کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، جو ان کے نشان قدم کو اپناتا ہے، ان کے منہج کو اپنا کر اپنے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں گروہوں کے متعلق کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں کو حاصل ہے جو ان تین گروہوں میں ہوں گے۔ انصار اور مہاجرین اس دنیا سے گزر چکے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رب کی رضامندی مجھے اور آپ کو حاصل ہو، رب کی رضا کا پروانہ ہمیں حاصل ہو، تو مجھے اور آپ کو انصار اور مہاجرین کے راستے کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے منہج کو اپنانا ہوگا۔ جس انداز سے انہوں نے دین کو سمجھا تھا اسی انداز کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا، اور اسی کے مطابق مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے امت کے سب سے بڑے فقیہ صحابہ کرام تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ اپنے مسائل کا حل پوچھا تھا، اللہ کے نبی سے شریعت انہوں نے ڈائریکٹ لی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں خود نبی کے زمانے انہوں نے اپنے کانوں سے سنے تھے، اور نزول قرآن کے مشاہد تھے۔ جب جہاں جس موقع پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتے صحابہ کرام موجود ہوتے، ان کی آنکھوں اور ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ تو اس اعتبار سے دین کے سب سے بڑے فقیہ، دین کی سب سے زیادہ سمجھ انہیں صحابہ کرام کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مجھے اور آپ کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو جہاں اللہ نے کہا کہ میرا اور آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا تب ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا، اللہ نے کہا۔ تو جہاں ایمان
کے لیے اللہ نے شرط لگائی تو ایمان کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے، عمل کے بعد دوسری چیزوں کا درجہ آتا ہے. تو عمل میں بھی مجھے اور آپ کو صحابہ کا نقشہ اپنانا ہوگا، اخلاقیات میں بھی، طرز زندگی میں بھی، زندگی گزارنے کے تمام طریقوں میں بھی صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا ہوگا. یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل میں اللہ کے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کریں. کوئی مسئلہ ایسا جس میں قرآن کریم کی آیت نازل نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی پیغام یا ہدایت نہیں اترتا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کریں کسی معاملے میں. جب آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو آپ ان سے مشورہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. تو یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. مجھے اور آپ کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز کیا، اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ان تمام دلوں میں سب سے اچھا، عمدہ اور پیارا دل تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اپنے لیے چن لیا، اپنی رسالت کے لیے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس دل کے بعد سب سے اچھے دل کس کے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو اللہ کے نبی کی صحبت، ان کی رفاقت اور ان کی معیت اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے چن لیا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں آج ہمارے مسلم نوجوان اس بات سے متاثر ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے غلط بیانی ہوتی ہے تو خاموش سن لیتے ہیں. صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہونے دیتے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم جب صحابہ کرام سے متعلق سنیں کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹا کر بیان کرتا ہے، ان کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے، ان کے تعلق سے ظلم کرتا ہے اور ان کو یہاں تک کہ گالیاں دیتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں سے مجھ پر اور آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے سب سے پہلے محبت کریں. یہ مجھ پر اور آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ محبت کریں ان صحابہ کرام سے جن کو نبی نے محبت کی تھی، اور ان صحابہ کرام کا احترام اپنے دل میں بٹھائیں کہ یہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں. اور ہمارا اور آپ کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کے متعلق جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں ان سے صحابہ کا دفاع کریں. صحابہ کرام کے تعلق سے جو غلط بیانی معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے اس کو روکیں، ان کا دفاع کریں، ان کے جو حقیقی تصویر ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا جو حق، ان کا جو مقام ہے، جو لوگ ان کو گھٹا کر ان کا معیار ان کو نہیں دیتے ان سے نفرت کرنا عین ایمان ہے. سلف صالحین نے صحابہ کرام کے تعلق سے جو حقوق بیان کیے کہ مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے تم کو چاہیے کہ تم ان سے محبت کرو. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو تم پر ضروری ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ بغض رکھو. وہ اس بات کے مستحق نہیں کہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ محبت کے علم برداروں کو جنہوں نے محبت کے علم برداروں کو جنہوں نے نفرت کی ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ ان سے کوئی محبت کرے. دیکھیے صحابہ کرام اتنا مقام اور ان کا مرتبہ بیان کرنے کی کوشش آپ کے سامنے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ دین صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو یہ دین جو ہم اس پر آج عمل کر رہے ہیں، یہ نمازیں ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، ظہر کی 4 رکعت میں سری نماز سری کیوں پڑھا جائے، مغرب کی 3 رکعت میں شہری نماز کیوں پڑھی جائے، کون سی نماز کو رکوع میں کیا دعا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، زکات کے، صدقے کے، فطرے کے، حج کے، زندگی گزارنے کے سارے امور کو صحابہ کرام نے نبی سے جو سیکھا ہم تک منتقل کیا. اگر ہم ان صحابہ کرام کے مقام کو گھٹا دیں گے، ان کو غیر معتبر قرار دیں گے، عام انسانوں کی طرح ان کو بھی عام سمجھیں گے، تو ہوگا کیا کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہم سے گھٹ جائے گا. جو دین ان صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے
تو وہ دین غیر معتبر قرار پائے گا، کیونکہ پہنچانے والوں کا جب اعتبار نہیں ہوگا تو جو دین پہنچا ہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے، قابل عمل ہے، دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ ان پر کوئی حرف اٹھاتا ہے تو وہ حرف اٹھنے نہیں دینا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان سے بغض اور عداوت رکھنی چاہیے۔ یہی عین دین اور ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن صحابہ کرام کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے اسی راستے اور اسی طریقے کو محفوظ اللہ تعالیٰ رکھے۔ صحابہ کرام کی طرح ہمیں اپنا ایمان کو بنانے والا بنائے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کا حل پیش کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔